السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بے پناہ محبت کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملنے اپنی بیٹی سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی گھر تشریف لاتے اور پیار فرماتے اور دونوں صاحبزادوں کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھے محبوب رکھا اور ان دونوں کو، ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حضرت حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن اور کبھی حضرت حسین کو چومتے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے بہت محبوب ہے، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اس طرح چوستے تھے جس طرح آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ حضرت زید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے سے گزرے تو حضرت حسین کی رونے کی آواز سنی تو سیدھا اپنی بیٹی کی گھر تشریف لے گئی اور فرمایا، بیٹی اسے رونے نہ دیا کرو، اس کی رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں کسی کام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں باہر تشریف لائے کہ کوئی چیز چادر مبارک میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ فرمایا، یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ، اور جو انہیں محبوب رکھے تو اسے بھی محبوب رکھ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے بیٹے ہیں، اور جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، اور جس نے اللہ کو محبوب رکھا اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کیا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ پاک سے بغض رکھا اللہ پاک اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ روایت کے مطابق ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئی۔ لوگوں نے چاہا کہ منع کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی پشت مبارک پر بٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے تھے۔ میں نے کہا، سواری کتنی اچھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار کتنے اچھے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ نبی مکرم، رسول معظم، شفیع اعظم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی، جن کے لیے دن اور رات کا نظام وجود میں آیا، معراج جن کا سفر کہلایا، سدرۃ المنتہا جن کی راہ گزر ٹہری، عرش عظیم جن کے لیے فرش بنا، دیدار الہی جن کا اعزاز ٹھہرا، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مبارک پشت پر دونوں شہزادوں کو سوار کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر سواری عمدہ ہے تو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے بے حد محبت فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کے لیے ایک بار دعا فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کے لیے ایک بار دعا فرماتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ حضرت حسین اور دیگر اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کیوں نہ ہو، انہی حضرات کے ذریعے دین ہم تک پہنچا۔ آج جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، یہ محض اللہ رب العزت کا فضل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور ان حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہوتا ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر ایمان کی عظیم و نعمت پر جہاں خدا کا شکر ادا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، وہی ان حضرات کے لیے درجات کی بلندی کی دعا بھی کریں۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن اس رب کے حضور ان حضرات کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرات اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔